ہارتا رہوں، پھر ہارتا رہوں، پھر ہارتا رہوں، 10,000 20,000 50,000 لوگوں کو نظام الہی کے لیے قائل کر دوں، یہ زیادہ بڑی کامیابی ہے، بجائے اس کے کہ قلم کو بیچ کر اور زبان اور ضمیر کو بیچ کے بدارت کو حاصل کر کے کسی پارٹی کا حاشیہ بردار بن جاؤں اور اس دنیا سے ایک کرو فر کی زندگی گزار کے رخصت ہو جاؤں۔ اس کے مد مقابل مجھے حضرت علامہ شہید کی یہ بات یاد آتی ہے کہ دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہم اور سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہم، اور وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہم۔ حضرت شہید کی زندگی آپ کے سامنے ہے، جیلوں میں گئے، مقدمات کو جھیلا اور اس کے اوپر پابندیوں کے آرڈر برداشت کیے، زبان بندی کے آرڈر برداشت کیے، لیکن راہ حق پہ گامزن رہے۔ حضرت علامہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں میں نے، متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مہر ہے تو کیا کہ رکھ دی ہر حلقہ یہ زنجیر میں زباں میں نے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، چاہے میرا کوئی بھانجا ہو یا بھتیجا ہو یا بھائی ہو، اگر وہ میاں صاحب کی وکالت کرے یا خان صاحب کی وکالت کرے تو حضرات گرامی قدر میں اس بات کا ہرگز پابند نہیں ہوں، اس لیے کہ میری وفا نہ خان صاحب کے لیے ہے نہ میاں صاحب کے لیے ہے۔ وفا اگر میری کسی کے لیے ہے، رب کے قرآن کے لیے ہے اور کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے۔ کسی کو راستے میں چل کر اس سے اچھے طریقے سے مل لینا، کسی کو کسی میٹنگ کے اندر نظر آنے کے اوپر پرتفاق انداز میں مصافحہ کر لینا، چاہے وہ خان صاحب ہوں یا میاں صاحب ہوں یا کوئی اور سیاسی رہنما ہو، اس بات کے امکانات سماجی زندگی میں برقرار رہتے ہیں، لیکن ایک مصافحہ، ایک معانقہ یا ایک نشست اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ ہماری وفا ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم، وزارت کو حاصل کرنا یا ممبری کو حاصل کرنا، اس کے شارٹ کٹ راستے مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن میری نگاہ اگر ہوتی ہے جامع کوثر پہ ہوتی ہے اور شفاعت محمدی پہ ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے اس راستے کا تعین اپنے لیے کیا ہے، یہ راستہ پرخطر بھی ہے اور اس کے اندر اونچ اور نیچ بھی ہے، یہ راستہ مشکلات سے اٹا ہوا بھی ہے، اور میں نے اسی راستے کو بچلتے ہوئے زندگی کے اندر 3 مرتبہ جادو ٹونے اور خطرناک قسم کے شیطانی اثرات کو بھی سہا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر ان تمام ابتلاؤں کو سہنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی میرے اوپر شر کے اثرات جو ہیں ان کا ایک حصہ میرے اوپر باقی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شر کے ان اثرات کے درمیان سے اور اس تاریک وادی کے اندر سفر کرنے کے باوجود میری نگاہ اس نورانی نظام کے اوپر ہے، جو نظام انسانوں کو حیات دیتا ہے، جو نظام انسانوں کو فلاح دیتا ہے۔ وہی تیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی یا بے نشات انگیز ہے ساکی۔ حضرات گرامی قدر، علاج ہماری انفرادی اور اجتماعی بیماریوں کا اگر کہیں پر ہے تو رب قدیر کے قرآن میں ہے یا کالی کملی والے کے فرمان میں ہے، اور ہم نے انشاءاللہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر ڈائیکاٹمی کو پیدا کیے بغیر، داخلی تضاد کو پیدا کیے بغیر اور انفرادی کنفلکٹ کو پیدا کیے بغیر یہ کوئی بات نہیں کہ ممبر رسول کے اوپر تو اللہ کی بات کروں لیکن کوچہ سیاست میں خان صاحب یا میاں صاحب کی بات کروں، یہ کوئی بات نہیں کہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو کر تو میں الحمدللہ رب العالمین کہوں اور کوچہ سیاست میں خان صاحب یا میاں صاحب کی نوکری کروں۔ میری نوکری، میری وفاداریاں، میری غلامی اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔